دعوت و تبلیغ کا کام جہاں تک ہے، مروجہ جو تبلیغ ہے، جو رائج ہے طریقہ کار، جس میں 3 دن 10 دن 40 دن اور 4 مہینے، تو مروجہ دعوت و تبلیغ کا اس طرز پر رہ کر کے کام کرنا بھی دین ہی کا کام ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کرنا، میں نے کیا کہا؟ دعوت و تبلیغ کا جو مروجہ طریقہ ہے، اس طریقے پر کام کرنا بھی دین کا کام ہے۔ اگر میں کہتا کہ جو دعوت و تبلیغ کا اصول ہے اور جو طرز ہے، طریقہ ہے، اسی طریقے پر کام کرنا ہی دین کا کام ہے، تو یہ میری غلطی ہے، میں اس پر رجوع کرنے کا حقدار ہوں۔ ایسی بات کہنے پر مجھے رجوع کرنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے مختلف شعبے، بھئی ہر وہ چیز جو بندوں کو دعوت دین کی طرف لے آتی ہے، ہر وہ چیز جو دین کی تشہیر کرتی ہے، ہر وہ کام جس سے دین کو راستے ملتے ہیں کام کرنے کے، وہ ہر کام دعوت کا کام ہے۔ میرے جو الفاظ ہیں نا، ان پہ غور کرے تو بات سمجھے۔ دین کے لیے کام کرنے کے لیے راستے کس کام سے ملیں گے؟ اگر ہمارے مجاہدین اپنا کام کر رہے تو دین پھیلانے کے مزید راستے بنیں گے۔ اگر ہمارے مدرسین طلبہ کو برابر علم دین دیتے رہیں گے، قرآن و حدیث کے مطالب اور مفاہیم ان کو سمجھاتے رہیں گے، تو یہی طلبہ اکرام پھر قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں ہمارے سامنے پیش کریں گے، تاکہ وہ باتیں لے کر ہم آگے جائیں۔ تو یہ ایک مستقل دین کا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ میں عوام اور علماء دونوں، خواص اور عوام مل کر کے کام کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ جب مل کر کے مختلف علاقوں میں جا کر کام کرے گی تو انہیں دعوت کس بات کی دینا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بھی تو قرآن اور حدیث سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی تو علماء ہوتے ہیں، تو یہ علماء آتے کہاں سے؟ یہ علماء ہی تو مدارس سے آ رہے ہیں۔ اگر مدارس کو دین کا کام نہیں کہا جائے گا تو پھر دعوت و تبلیغ کی کمان کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ بھئی موٹی سی بات ہے نا۔ اگر ہم صرف دعوت و تبلیغ پر کام کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دین کے تمام شعبے آپ بند کر دیں، دعوت و تبلیغ کو ہی چلنے دیں، پھر یہ کمان سنبھالنے والے علماء کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر اگر کوئی عالم دین وہ یہ بات کہے تو اسے خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اب دوسرا کون عالم آئے گا جو اس کمان سنبھالے میرے بعد؟ بھئی اب تو میں ہوں جو تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے فضائل بتا رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ میں بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم دین یہ بات کہتا ہے تو یہ سوچے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پھر دوسرا عالم آئے گا کہاں سے؟ وہ دعوت و تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلے گا، وہ تو سیکھنے کی نیت سے نکلا ہے۔ کیا سیکھنے کی نکلی؟ نماز صحیح ہو جائے میری، مجھے جو ہے روزے کے مسائل پتہ چل جائے، زکوٰۃ کے فرائض سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کنہیں دینا ہوتا ہے، حج مجھ پہ فرض ہوا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، دعوت میں جا کر مجھے تبلیغ میں جا کر کے یہ باتیں سمجھ آ جائے، تو یہ باتیں سمجھانے والے آپ عالم موجود ہیں۔ اگر آپ نے صرف اس کام کو ہی کام رکھا، باقی تمام شعبوں کو دین سے خارج کر دیا، دین کے کام سے خارج کر دیا، تو اب آپ کی جگہ کون ہوگا ان لوگوں کو بتانے والا کہ نماز کیسی صحیح ہوتی ہے؟ صحیح نماز آپ مدرسے سے سیکھ کر آئے ہو تو آج سکھا رہے ہو نا، آپ مدرسے بند کرا دو، وہ دین کا کام نہیں، تو اب یہ صحیح نماز کہاں سے سیکھیں گے؟ بھئی جب تک آپ زندہ ہو آپ بتائیں گے، آپ چلے جائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اللہ کے بندو تھوڑی سی اگر آپ دماغ پہ زور دے، اللہ کرے کہ آپ کی دماغ کی رگ جو ہے وہ زندہ ہو جائے، جو شاید کمزور ہو گئی ہے یا پھر میں کہوں کہ انتقال نہ ہوا ہو اس کا، تو بہتر ہے، البتہ کمزور تو ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی دماغی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، انہیں تھوڑے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو بتائے۔ دین دعوت و تبلیغ کا کام یہ ایسا عظیم کام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے عالم اسلام کے اندر کہیے یا یوں کہیے کہ پورے عالم، صرف خاص عالم اسلام نہیں، عالم غیر اسلام بھی جو ہے وہاں پر بھی دین کی دعوت کو پہنچایا ہے۔ بڑا عظیم کام ہے، اور اس کام میں جو لگے ہوئے احباب ہیں وہ بھی لائق مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لگنے کو، لگانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا مقام نصیب فرمائے۔ یہ بڑی عظیم خدمت ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دین کی خدمت کا جو آپ کا سوال تھا کہ دین کی خدمت کا کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ہے، دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مختلف طریقے کی خدمت ضروری ہوگی۔
تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع